یہ مسئلہ یہ ہے الفصل الثالث تقویۃ الایمان فی ذکر رد الاشراک فی التصرف. یہ تیسری فصل ہے اشراک فی التصرف کی برائی کے بیان میں. یعنی شرک کی وہ قسم جو تصرف کہ اللہ کو بھی تصرف کا حق ہے، اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی تصرف کا حق ہے، جو مشرکین نے عقیدہ بنایا ہوا ہوتا ہے تو وہ اس کا رد کر رہے ہیں حضرت شاہ اسماعیل شہید. سب سے پہلے تو فائدہ انہوں نے بیان کیا، یعنی اس فصل میں ان آیتوں اور حدیثوں کا ذکر ہے کہ جس سے اشراک فی التصرف کی برائی ثابت ہوتی ہے. قال اللہ تعالی قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل فأنا تسحرون. ترجمہ: فرمایا اللہ صاحب نے یعنی سورۃ مومنون میں کہ کون ہے وہ شخص جس کے ہاتھ میں ہے قابو ہر چیز کا اور وہ حمایت کرتا ہے اور اس کے مقابل کوئی نہیں حمایت کرتا. جو جانتے ہو وہی کہہ دیں گے اللہ ہی ہے، کہ پھر کہاں سے خبط میں پڑ جاتے ہو. پرانی اردو ہے، ٹھیک ہے. ایک تو یہ آیت لکھی، پھر اس کا انہوں نے ایک فائدہ بیان کیا. پھر دوسری ایک اور آیت انہوں نے لکھی قال اللہ تعالی قل انی لا املک لکم ضرا ولا نفع ولا رشدا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا. یہ آیت لکھی، اس کا ترجمہ لکھا اور اس آیت کی تشریح یعنی فائدے کے اندر تشریح بیان کر دی. تیسری آیت وقال اللہ تعالی وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. اس آیت کا ترجمہ اور اس کا فائدہ یعنی اس کی تشریح کر دی، ٹھیک ہے، تفسیر بیان کی. پھر ایک اور آیت انہوں نے لکھی وقال اللہ تعالی وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اس آیت کا ترجمہ اور تشریح فائدے کے اندر بیان کرتی. آگے ایک اور آیت انہوں نے ذکر کی وقال اللہ تعالی قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منهم من ظہیر ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر. اب یہ آیت انہوں نے لکھی، اس کا ترجمہ اور تشریح انہوں نے لکھ دی. تشریح لکھتے لکھتے میں چلو اس کی آیت کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، پھر تشریح بھی ہم پڑھ لیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. ترجمہ: کہا اللہ صاحب نے یعنی سورۃ سبا میں کہ بھلا پکارو تو ان لوگوں کو کہ خیال کرتے ہو ورے اللہ سے، سو وہ تو نہیں اختیار رکھتے ایک ذرہ بھر آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہیں ان کا ان دونوں میں کچھ ساجھا، اور نہیں اللہ کا ان میں سے کوئی بازو، اور نہیں کام آتی سفارش اس کی روبرو مگر جس کو پروانگی دے، یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور ہوتی ہے ان کے دلوں سے تو کہتے ہیں کیا فرمایا رب تمہارے نے، کہتے ہیں کہ حق اور وہی ہے بلند بڑا. پرانی زمانے کی اردو ہے، یہ اس زمانے کی اردو ہے جو ابھی نئی اردو آ رہی تھی ہندوستان کے اندر، اس سے پہلے اردو نہیں تھی، اس لیے آپ کو بھی تھوڑی سی عجیب لگ رہی ہوگی. اور یہ اس زمانے کے حساب سے وہ لوگ پڑھ لیتے تھے، اس کو ایسے ہی پڑھتے تھے. فائدہ: اب فائدے کے اندر حضرت کیا لیتے ہیں، یعنی جو کوئی کسی سے مراد مانگتا ہے اور مشکل کے وقت پکارتا ہے اور وہ اس کی حاجت روا کر دیتا ہے، سو یہ بات اسی طرح ہوتی ہے کہ یا تو خود وہ مالک ہو یا مالک کا ساجی یا مالک پر اس کا دباؤ ہو. جیسے بڑے بڑے امیروں کا کہنا بادشاہ دب کر مان لیتا ہے کیونکہ وہ اس کے بازو ہیں اور اس کی سلطنت کے رکن ان کے ناخوش ہونے سے سلطنت بگڑتی ہے، یا اس طرح کے مالک سے سفارش کرے اور وہ اس کی سفارش خواہ مخواہ قبول کر لے، پھر دل سے خوش ہو یا ناخوش، جیسے بادشاہ زادی یا بیگمات کے بادشاہ ان کی محبت سے ان کی سفارش رد نہیں کر سکتا، سو چار ناچار ان کی سفارش قبول کر لیتا ہے. سو جن کو اللہ کے سوائے یہ لوگ پکارتے ہیں ان سے مرادیں مانگتے ہیں، سو نہ تو وہ مالک ہیں آسمان اور زمین میں ایک ذرہ بھر چیز کے، اور نہ کچھ ان کا سانجھا ہے، اور نہ اللہ کی سلطنت کے رکن ہے، اور نہ اس کے بازو کہ ان سے دب کر ان کی بات مان لے، اور نہ بغیر پروانگی سفارش کر سکتے ہیں کہ خواہ مخواہ اس سے دلوا دیں، بلکہ اس کے دربار میں ان کا تو یہ حال ہے
دیکھیں حضرت سمجھا یہ رہے ہیں یہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں سے مدد مانگتے ہیں نا، مشکل کے وقت پکارتے ہیں، یا تو پکارنے کا مقصد ان کا ہوگا کہ یہ جن کو ہم پکار رہے ہیں یہ مالک ہیں، یہ کیا ہے بھی مالک ہے، مالک کو تو انسان پکار سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا یہ ہے کہ یہ مالک تو نہیں ہے لیکن اس کی اندر کیا ہے بھائی اس کے ساتھ شریک ہے، مالک اور بھی ہے، یہ بھی اس کے ساتھ کیا ہے بھی شریک ہے، ٹھیک ہے، اس کا ساجی ہے جس کو کہتے ہیں شریک ہے، کہ اللہ بھی مالک ہے اس کا، اور یہ جن کو ہم پکارتے ہیں یہ بھی کیا ہے اس کے یہ اس کے ساتھ شریک ہے، دو مطلب۔ تیسرا یہ ہے مالک تو اللہ ہے لیکن یہ لوگ اللہ کے اتنے خاص ہیں، یہ ایسے وزیر ہیں، ان کے بازو بن چکے ہیں۔ اب جس طرح بادشاہ جو ہوتا ہے نا اس کے وزیر ہوتے ہیں، وزیر اعظم ہے اس کا، وزیر داخلہ فلاں فلاں۔ اب جو بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ اپنے وزیر اعظم، اپنے وزیر داخلہ، اپنے جو نیچے ماتحت وزیر ہوتے ہیں نا ان کو ناراض نہیں کرتا، اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں اس کی بات نہیں مانوں گا، اگر میں اس کو تصرف سے روک دوں گا تو یہ میری سلطنت کو کیا کریں گے، کمزور کریں گے، میری سلطنت کو کیا کر دیں گے یہ لوگ، کیونکہ میری سلطنت چلتی ہے ان کی وجہ سے، ان کے مشوروں سے چلتی ہے، تو یا تو کیا ہوگا وہ اللہ کے بازو ہوں گے جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، یا جو ہے بادشاہ بعض دفعہ جو ہے، اب دیکھو یہاں پر بھی بادشاہ جو ہے نا جب وزیروں کی بات بس خوش ہے یا ناخوش ہے وہ مجبوری میں مانتا ہے، یا جو ہے بادشاہ بعض دفعہ جو ہے بات کو مانتا ہے اس وجہ سے کہ اس کو محبت ہوتی ہے ان لوگوں سے، اور وہ اس میں بھی مجبور ہو جاتا ہے، جیسے کہ بادشاہ کی بیوی اگر کوئی حکم دے دے کہ یہ کرنا ہے، اب بادشاہ اس کو روک نہیں پاتا، بادشاہ کہتا ہے کہ بھئی اس کو کرنا ہی ہے، اب بادشاہ اگرچہ ناراض بھی ہو کچھ بھی ہو، بیوی ناراض نہ ہو جائے میری، تو بیوی کی خوشی کے لیے بس وہ کہتا ہے یار بس اب میرا دل تو نہیں چاہتا تھا لیکن بس اس کو، تو حضرت یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں یا تو یہ مالک سمجھ کر پکارتے ہوں گے، یا اس میں مالک کا شریک بنا کر، یا یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ اس کے دست و بازو ہیں، کہ اب جو ہے جس طرح بادشاہ وہ کر رہا ہوتا ہے اس طریقے سے یہ لوگ، اور یا جو ہے یہ ناراض نہ ہو جائے، جیسا بیوی ناراض نہ ہو جائے، بس حکم ماننا ہے، اب یہ لوگ جو ہے اتنے محبوب ہیں میرے کو، یہ لوگ ناراض نہ ہو جائے، بس مجھے اب ماننا ہے گا، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے یا تو ان کے یہ نظریہ ہوگا، حالانکہ یہ سارے نظریے باطل ہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک، اللہ کا کوئی شریک، اللہ کا کوئی دست و بازو نہیں ہے، اللہ اگرچہ اپنے پسندیدہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں کوئی سفارش نہیں کر سکے گا جب تک اللہ اس کو اجازت نہ دے، بغیر اذن کے بھی کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، سمجھ گئے بات کو؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو حضرت یہی چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں، ہاں بلکہ اس کے دربار میں تو ان کا تو یہ حال ہے کہ جب وہ کچھ حکم فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بتا رہے ہیں کہ بغیر اجازت کے کوئی اللہ کے سامنے کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، وہاں کیا ہوتا ہے یہ سب رعب میں آ کر بے حواس ہو جاتے ہیں، اور ادب اور دہشت کے مارے دوسری بار اس بات کی تحقیق اس سے نہیں کر سکتے بلکہ ایک دوسرے سے پوچھتا ہے۔ فرشتے جب اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں فرشتے جلدی سے سنتے ہیں، دوبارہ اللہ سے نہیں پوچھتے، وہ دوسرے فرشتے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وہ دوسرے سے پوچھتے ہیں، اگر کسی کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو وہ دوسرے پوچھتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے دوبارہ کوئی بھی نہیں جاتا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف دہشت کے مارے وہ لوگ بھی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے دوبارہ بات کرنے کی جرات ان کو نہیں ہوتی، اور جب اس بات کی آپس میں تحقیق کر لیتے ہیں سوائے آمنا و صدقنا کے کچھ نہیں کہہ سکتے، پھر بات الٹنے کا تو کیا ذکر، اور کسی کی وکالت اور حمایت کرنے کی کیا طاقت، اس جگہ ایک بڑی بات کام کی ہے، اس کو کان رکھ کر سن لیا جائے کہ اکثر لوگ، اب حضرت یہاں سے آگے فائدہ ہو رہا ہے یہ سارا، ٹھیک ہے، یہاں سے ایک بات سمجھ لیں، اکثر لوگ انبیاء اولیاء کی شفاعت پر بہت بھول رہے ہیں اور اس کے معنی غلط سمجھ کر اللہ کو بھول گئے ہیں، سو شفاعت کی حقیقت سمجھ لینا چاہیے، سو سنا چاہیے کہ شفاعت کہتے ہیں سفارش کو، اور دنیا میں سفارش کئی طرح کی ہوتی ہے، جیسے ظاہر کے بادشاہ کے ہاں
کسی شخص کی چوری ثابت ہو جائے اور کوئی امیر وزیر اس کی اپنی سفارش سے بچا لے تو ایک تو یہ صورت ہے بھئی جس طرح بادشاہ ہے آج کے زمانے میں، تو بادشاہ کے سامنے ایک چور کو پکڑ کے لے کر آئے، اب چور کو پکڑ کے لے کر آئے تو اب سفارش کے سامنے ہوگی، اس کے کئی طریقے ہوں گے۔ ایک سفارش تو یہ ہے کہ وزیر اعظم نے کہہ دیا، وزیر داخلہ جو ماتحت افراد ہے نا، اس نے کہا کہ حضرت اس کو چھوڑ دیں، اس کو جانے دیں، بس یہ ہمارا اپنا ہی بندہ ہے، یہ ہمارے حکم سے ہی چوریاں کرتا ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں یہ کہ چوریاں ہوں تو خزانے میں کوئی پیسہ جمع ہو جائے، تو ہم چاہتے ہی یہی ہیں، تو یہ ہمارے حکم سے ہوتا ہے۔ ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے بھائی، امیر آدمی کیا کر لیتا ہے، اس کو بچا لیتا ہے۔ تو یہ ایک صورت تو یہ ہے کہ بادشاہ کا جی تو اس چور کو پکڑنے ہی کو چاہتا ہے اور اس کے آئین کے موافق اس کو سزا پہنچتی ہے، مگر اس امیر سے دب کر، اس امیر سے، اس کو پتہ یار میں اس کی اب بات نہیں مانوں گا، وزیر کی بات نہیں مانوں گا تو یہ تو پارٹی چینج کر لے گا، یہ تو میرے مخالف ہو جائے گا، اب اس سے دب کر اس کی سفارش مان لیتا ہے، مجبوری میں مان لیتا ہے، لیکن وہ چاہ یہ رہتا بادشاہ کہ میں اس کو سزا دوں چور کو، لیکن اب وزیر کی وجہ سے اس نے کیا کر لیا، مان لیا۔ اب دیکھو یہ بھی ایک سفارش کی صورت ہے، لیکن بادشاہ دل سے وہ کرنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے معاف نہیں کر رہا اس کو، لیکن اپنی حکومت کمزور ہونے کی وجہ سے وہ کر رہا ہے، مان رہا ہے۔ ایک تو سفارش کی یہ صورت ہوتی ہے، سفارش مان لیتا ہے اور اس چور کی تقصیر معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ امیر اس کی سلطنت کا بڑا رکن ہے اور اس کی بادشاہت کو بڑی رونق دے رہا ہے، سو بادشاہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک جگہ اپنے غصے کو تھام لینا اور ایک چور سے درگزر کر جانا بہتر ہے، اس سے کہ اتنے بڑے امیر کو ناخوش کر دے اچھا کہ بڑے بڑے کام خراب ہو جاویں اور سلطنت کی رونق گھٹ جاوے، اس کو شفاعت وجاہت کہتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ میں اس کے چہرے کو دیکھ کر بس مان گیا، اب کیا کروں، اگر نہیں مانتا تو یہ میری سلطنت کو کیا کرتا، خراب کر دیتا، ٹکڑے کرتا، کمزور کر دیتا۔ اچھا، اس کو شفاعت وجاہت کہتے ہیں، یعنی اس امیر کی وجاہت کے سبب سے اس کی سفارش قبول کی، سو اس قسم کی سفارش اللہ کی جناب میں ہرگز نہیں ہو سکتی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا سفارشی کریں گے، سفارش کرنے والے، تو سفارش کے کئی صورتیں، ایک سفارش تو کون سی ہے، وجاہت ہے، یہ سفارش تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن ہو ہی نہیں سکتی، یہ تصور ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے چہرے کو دیکھ کر اور اس ڈر اور خوف سے کہ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو یہ میری سلطنت کے اندر، میری بادشاہت کے اندر، میری خدائی کے اندر وہ کر دے گا، تو اس وجہ سے جو ہے اس کی بات کو مان لوں کہ اس کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ایک تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو کوئی کسی نبی اور ولی کو یا امام اور شہید کو یا کسی فرشتے کو یا پیر کو اللہ کی جناب میں اس قسم کا شفیع سمجھے سو وہ اصل مشرک ہے، ٹھیک ہے، اور بڑا جاہل کہ اس نے خدا کے معنی کچھ بھی نہ سمجھے۔ خدا پھر کہتے کس چیز کو ہے؟ اگر اللہ بھی ڈرے گا تو پھر اس کو خدا کیسے کہتے ہیں؟ اور اس مالک الملک کی قدر کچھ بھی نہ پہچانی، اس شہنشاہ، اب دیکھو اللہ کی قدرت بتا رہے ہیں، اس شہنشاہ کی تو شان یہ ہے ایک آن میں ایک حکم کن سے اگر چاہے تو کروڑوں نبی اور ولی اور جن و فرشتہ جبریل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پیدا کر ڈالے، اور ایک دم میں سارا عالم عرش فرش تک الٹ پلٹ کر ڈالے۔ اللہ کو قدرت ہے، زمین کو اٹھا کے اوپر، اوپر سے نیچے، نیچے کو اوپر، ادھر ادھر کرتے سب کچھ اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کو ایک سیکنڈ میں پیدا کر دے، یہ اللہ سے کوئی چیز مشکل ہو؟ تو نے ابھی تک اللہ کی بادشاہت کو نہیں پہچانا۔ اب یہ جو الفاظ ہے نا کہ اس شہنشاہ کی تو یہ شان کہ ایک آن میں ایک حکم کن سے، آگے لفظ اگر چاہے تو کروڑوں نبی، اگر چاہے تو کروڑوں نبی اور ولی اور جن و فرشتہ جبریل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پیدا کر ڈالے۔ صحیح ہے بھائی۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تقویۃ الایمان کے اندر یہ بات لکھی، صفحہ نمبر 36 کے اندر، الفصل الثالث الاشراک فی التصرف، رد الاشراک فی التصرف، یعنی تصرف میں شرک کرنے کو رد کرنے کا بیان جس میں ہے، اس کے اندر حضرت نے یہ ایک بات لکھی،
جس پر اس زمانے کے اندر مخالفین نے پروپیگنڈا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کا انکار کر دیا۔ حالانکہ ختم نبوت کا یہاں کوئی انکار نہیں ہے۔ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ ہر چیز کا ایک سیاق و سباق بھی دیکھا جاتا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی 5 آیات پیش کی۔ 5 آیات پیش کرنے کے بعد جس سے یہ ثابت کیا کہ اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے، نفع کا، نقصان کا، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی اللہ کے سامنے اللہ کے حکم کے بغیر سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ اب جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں مشکل کے وقت میں، یا تو وہ اللہ سمجھ کر ان کو پکارتے ہوں گے یا اللہ کی ملک کے اندر شریک بنا کر ان کو پکارتے ہوں گے یا کوئی اور وجہ سے پکارتے ہوں گے۔ حضرت ان وجوہات کو نقل کرنے کے بعد ان کا رد کر رہے ہیں کہ اللہ خدا تو ہو ہی نہیں سکتے، یہ لوگ اللہ کی اس کے اندر شریک بھی نہیں ہو سکتے، قرآن کی آیات اس میں ہے۔ اچھا، جس طرح بعض پھر حضرت نے کہہ دیا کہ سفارش، بعض لوگ گناہوں میں اس لیے مبتلا ہے۔ کسی نے کہا نا کہ بھائی گناہ کیوں کر رہا بھائی، اللہ سے ڈرتا نہیں ہے تو اس نے کہا اللہ غفور رحیم ہے۔ اللہ کیا بھائی؟ مجھے پتہ ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے، غفور رحیم ہے۔ اللہ تو گناہوں کو بخشے گا، اگر ہم گناہ نہیں کریں گے کس کو بخشے گا؟ اللہ کی یہ صفت کہاں جائے گی؟ اللہ کی یہ صفت، اللہ کی اس صفت کو ظاہر کرنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں؟ گناہ کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ دوسرے نے کہا کہ بھائی بات سن، اللہ قہار جبار بھی ہے۔ اللہ کی صفت کیا ہے بھی؟ قہار جبار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ بھی آتا ہے اور جو سخت سزا بھی دیتا ہے، یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ تو یہ سمجھنا صرف اس نیت سے گناہ کرنا اللہ غفور رحیم ہے، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ غفور رحیم ہے وہ کن مسئلوں کے اندر؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، توبہ کر لیے، بھولے سے ہو گیا تھا، جان بوجھ کر نہیں کیا، اللہ غفور رحیم ہے۔ اللہ نے کہا جا تجھے معاف کر دیا۔ ایک آدمی جان بوجھ کر رہا ہے اور کہے اللہ غفور رحیم ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ قہار ہے، اللہ جبار ہے، یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ اللہ جب سزا دے گا تو وہ بھی بڑی سخت ترین سزا دے گا، سمجھ گئے؟ اب یہ کہنا کہ ہم گناہ اس لیے کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا میرا بیٹا حافظ قرآن ہے یا میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے یا میرا پیر مجھے بچا لے گا یا فلاں سفارش کرے گا میری، اس لیے ہم یہ سارے کام کرتے ہیں، تو بھائی بات یہ سن لو، سفارش بھی قیامت کے دن اللہ جس کے بارے میں حکم دے گا نا اس کی قبول کی جائے گی، ورنہ اللہ کہے گا ہاں بھائی یہ مجرم آیا ہے، اس کی تو آج کسی نے سفارش نہیں کرنی۔ جب اللہ کہے گا کسی نے نہیں کرنی، سب ولی ہیں، بزرگ ہیں، اولیاء ہیں، بیٹا ہے، سب اس میں چپ رہے گا۔ جن کے بارے میں اللہ کہے گا یہ 100 جہنمی ہیں جہنم میں جانے والے، میں فیصلہ کر رہا ہوں ان کے جہنم میں جانے کا، کوئی ہے ان کے بارے میں سفارش کرے، میں اس کی سفارش کو قبول کروں گا۔ آ جائے کوئی حافظ قرآن ہے اس کے خاندان کا، آ جائے کوئی شہید ہے، میں اس کی سفارش کو قبول کروں گا۔ آ جائے کوئی جو ہے اس کا جو ہے جاننے والا ہے، اب جس کو اللہ اجازت دے گا نا اس کی سفارش ہوگی۔ ایسے کوئی خود بخود کھڑا ہو جائے سفارش کرنے کے لیے، اللہ کے ہاں یہ چیز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اسی بات کو سمجھانے کے لیے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی، اس کے اوپر بڑا مسئلہ ہو گیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی انہوں نے کتاب لکھی امتناع النظیر، کیونکہ انہوں نے یہ بات لکھ دی تھی اگر اللہ چاہے تو ایک ہی آن میں کن فیکون، کن کہنے کی دیر ہے، ہزاروں نبی، ولی، پیر اور جبریل اور محمد کے برابر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کر ڈالے، یا اللہ پر کوئی مشکل نہیں، اگر اللہ چاہے، اگر لفظ اگر ہے، اگر اللہ چاہے، ٹھیک ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین اور آسمان کے اندر کوئی اور الہ بھی ہوتا تو کیا ہو جاتا بھی؟ فساد ہو جاتا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا۔ تو سمجھ رہے بات کو؟ تو دیکھو یہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے؟ اگر ہے، فرض ہے، حقیقت کو بیان کرنا
اللہ کی صرف قدرت کا اظہار ہے. وہ مالک الملک تو ایسا ہے اگر چاہے تو، اگر کے ذریعے سے ایک فرضی عبارت ہے، فرضی عبارت کو لے کر اس کو پر اعتراض شروع کر دیے، مناظرے شروع کر دیے مولانا فضل حق خیر آبادی نے، مولانا فضل حق خیر آبادی نے. اور پھر اس کے بعد جو ہے انگریز نے ان کو گرفتار بھی کر لیا تھا. لیکن ان کو گرفتار جو کیا نا وہ یہ ہوا 1857 کی جنگ ہوئی نا، ہے 1857 کی جنگ جب ہو گئی اس کے اندر ان کو گرفتار کر لیا. 1831 میں تو شاہ اسماعیل شہید وہ دنیا سے چلے گئے تھے، بس شہید ہو گئے تھے. اب جو ہے وہ اس نے کہا نا کون کون علماء تھے اس میں. انگریز تو انگریز ہے، جب تک کام لیتا ہے، پھر جب پکڑنے پہ آتا ہے تو وہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ یہ ہمارا وفادار ہے کون ہے. وہ نہیں ہے کہ یہ معاملہ جب ہوا تھا مہران سٹی کا ہے تو اس کے اندر جو ہے بہت سارے بندوں کا نام آ گیا. آپ نے جو علم سیغہ کتاب پڑھی ہے عنایت احمد کاکوری، مولانا عنایت احمد کاکوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وہ بھی گرفتار تھے. جزیرہ انڈومین کے اندر انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی علم سیغہ، بیٹھ کر وہی پتہ لکھی تھی، تو یہ بھی وہاں گرفتار تھے مولانا فضل حق خیر آبادی. تو آخری دنوں کے اندر رویا کرتے تھے، کہتے تھے کہ میں نے شاہ اسماعیل کی بڑی مخالفت کی. اور جب یہ جیل ہی کے اندر تھے تو اسی وقت ان کو پتہ چلا تھا شاہ اسماعیل شہید، کہنے لگا ہم تو ایسے ہی اس کی مخالفت کرتے رہے، ہو سکتا ہے اللہ نے اس کی سزا میرے کو یہ دی ہے کہ میں یہ جیل میں بند ہوں. بڑے انہوں نے خطوط لکھے، سب کچھ کیا. میں اس جہاد کا فتویٰ میں نے نہیں دیا تھا، میں اس میں نہیں شامل تھا. بس جب آتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ ایسے بھی ہوتی ہے بعض دفعہ. تو امتناع النظیر لکھی. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ یک روزی لکھا، میں نے آپ کو دکھا دیے ہیں دونوں چیزیں. امتناع النظیر بھی آپ کے سامنے ہے، یہ کتاب رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے بھائی. یہ امتناع النظیر لکھی اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دے دیا رسالہ یک روزی کے اندر. رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دے دیا اور کہا کہ ابھی ہمارا مقصد کوئی مناظرے وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں یہاں پر اللہ کی قدرت کو صرف یہ سمجھانا چاہ رہا تھا. باقی نہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آئے گا، یہاں تو اس طرح کی بات بھی نہیں ہے گی. اور اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ ہزاروں محمد کا نبی کا مثل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اصل اختلاف اس پہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے کہا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر. برابر کا مطلب یہ ہے کہ جو صفات اور صاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں وہی وہ صاف دوسرے نبی کے اندر بھی وہی ہوں. تو آپ کی صفت تو ایک ہے خاتم النبیین، آپ آخری ہے. جو دوسرا ہوگا وہ بھی خاتم النبیین. وہ خاتم النبیین کیسے ہوگا پھر؟ اگر وہ خاتم النبیین ہے تو یہ کیسے ہیں؟ تو اس طریقے سے انہوں نے صغرا کبرا ملا کر کہا یہ تو اللہ تعالیٰ جھوٹا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یہ بڑی انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا اس زمانے کے اندر. تو پھر شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ تو خاموشی سے نکل کر چلے گئے. لیکن جو سنجیدہ لوگ تھے، علماء تھے، وہ شاہ صاحب کی بات کو مانتے تھے کہ شاہ صاحب نے کوئی ایسی بری بات نہیں کی، صرف اللہ کی قدرت کو سمجھانا چاہے. لیکن مخالفین نے بڑا زور لگایا اور وہ آنا اس بات پر بشور انہوں نے کر دیا مثل ہی ممکن نہیں، اللہ کی قدرت کے تحت داخل ہی نہیں ہے. تو پھر دوسری طرف کے جو علماء تھے انہوں نے بھی ان کے خلاف کچھ نہ کچھ لکھا کہ یہ سلسلہ رکا نہیں، لیکن یہ تھا تھوڑا تھوڑا سا ایسا کہ اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا. جب تحقیق پر انسان بیٹھتا ہے نا اس وقت تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں وہم گمان میں بھی یہ چیزیں نہیں ہوں گی جو بعد میں آ کر شروع ہو گئی ہیں. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی وہم گمان کے اندر بھی یہ باتیں نہیں ہوں گی جو بعد میں ہو گئی. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بس یہ لکھی اور کہا کہ کچھ دن تک یہ آپس میں بحث مباحثہ کریں گے، لڑائی وغیرہ ہوگی آپس میں ہوگی، بس یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے. اتنی بڑی بات کون سی ہے یار؟ میں نے تو اس میں صرف اگر کہا ہے، کون سی میں نے یہ کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنا ہے یا جو ہے اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا. اس طرح کی تھوڑی باتیں کی ہے، کچھ دنوں کی بات ہے. لیکن وہ مخالفین جو ہوتا ہے نا جس کا شوق یہی ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ہماری دال روٹی چلتی رہے، وہ ان چیزوں کو ہی پکڑ کے آگے چلتا ہے. اب ہوا یہ سلسلہ چلتا 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 آ رہا تھا. اتنا بڑا نہیں تھا، یہ اتنا بڑا نہیں تھا. ایک زمانے میں ایسا ہوا کچھ لوگوں کے پاس جب علماء بیٹھے دونوں طرف کے وہ تھے کہ تحقیقیں ہوتی تھیں، انہوں نے دلائل دیے اپنے، انہوں نے بھی دلائل دینا شروع کر دیے، ڈھونڈنا شروع کر دیے. ان کے پاس ایک دلیل آئی اور وہ دلیل کیا آئی کہ بات یہ چونکہ امتناع النظیر کی بات چل رہی تھی،
نبی کا مثل ممکن ہے یا نہیں، بات اس پر چل رہی تھی۔ ان کے پاس ایک دلیل ہاتھ میں آ گئی۔ وہ دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورۃ الطلاق کی، قرآن پاک علماء نے جو وہ تھے اپنے دلائل، جب کتاب لکھی تو دلائل کی ضرورت تھوڑی تھی، وہ تو ایک ویسے ایک بات لکھ دی تھی۔ ان کے پاس ایک دلیل آ گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ تفسیر ابن عباس، تفسیر در منصور، بعض تفسیر کے اندر سورۃ الطلاق آیت نمبر 12 کے ماتحت ایک حدیث ہے، ایک اثر ہے عبداللہ ابن عباس کا۔ وہ اثر یہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 زمین پیدا کی ہیں، اور 7 زمین کے اندر ایسے ہی مخلوق ہے جیسے کہ ہماری مخلوق ہے، اور ہر زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نبی بھیجے جیسے کہ اس زمین کے، جیسے یہاں کے آدم وہاں بھی آدم، یہاں نوح وہاں بھی نوح، یہاں پر تمہارا نبی اسی طرح وہاں بھی تمہارے نبی کی طرح کے نبی۔ سمجھ گئے؟ یہ حدیث جب یہ آئی تو انہوں نے دلیل کے طور پر اس حدیث کو پیش کر دیا۔ یہ دیکھو بھائی، آپ تو کہتے ہو کہ اللہ کی قدرت کے تحت داخل نہیں ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں تمہارے نبی جیسا ایک اور نبی وہاں ہے۔ اور یہ حدیث، اب انہوں نے کہا کہ جو قرآن پاک کی آیت کے خلاف، قرآن نے کہہ دیا خاتم النبیین، بس خاتم النبیین کہہ دیا، خاتم النبیین والی صفت کسی اور نبی میں نہیں ہو سکتی، اگر وہ بھی خاتم ہوگا یہ خاتم نہیں رہے گا، اس طرح اللہ کا جھوٹا ہونا لازم آ جائے، وہ سغرا خبرا ملا کر پھر وہ وہاں پر آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چونکہ یہ قرآن کے خلاف حدیث بن رہی ہے لہٰذا ہم حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، اس حدیث کو کیا کر دیتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن کے خلاف حدیث بن جاتی ہے، ہم حدیث کو نہیں مانیں گے، وہ لوگ۔ اور انہوں نے ایک چیز رکھی، کہا کہ جو بھی اس حدیث کو صحیح مانے گا، حالانکہ یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، حدیث کی سند صحیح ہے، مسئلہ یہ موضوع ہوتی یا اس کی اس پر کلام ہوتا اس کے راویوں کے اندر، تب تو کوئی بات سمجھ میں آتی کہ چلو بھائی یہ کمزور ہے، اس درجے کی نہیں ہے۔ حدیث صحیح ہے، صحیح حدیث کو آپ کیوں چھوڑنا چاہتے ہو؟ صرف اسی وجہ سے کہ وہ آپ کی اس مسلک کی کیا ہو رہی ہے بھائی، تردید ہو رہی ہے، اس وجہ سے چھوڑنا چاہتے ہو۔ انہوں نے مخالفین نے یہ کہا جو شخص بھی اس حدیث کو صحیح کہے گا، جو شخص بھی اس حدیث کو صحیح کہے گا وہ شخص ہمارے نزدیک مسلمان نہیں ہے۔ گویا کہ وہ شخص کیا ہے؟ ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے۔ جو بھی اس حدیث کو صحیح مانے گا وہ ہمارے نزدیک مسلمان نہیں، محدثین کی بس کوئی بھی ہو، انہوں نے یہ بات کہی۔ ٹھیک ہے بھائی، اب یہ سلسلہ رکا نہیں، چلتا آ رہا تھا، ہر دور کے اندر تھوڑا تھوڑا بحث باسا ہو رہا۔ 1831 میں تو حضرت کا انتقال، شہید ہو گئے نا مشاہ اسماعیل، پھر اس کے بعد یہ چند سال تو گزرے ہیں، اتنے زیادہ بھی ابھی نہیں گزرا تھا، تو 30-35 سال کا بھی بیچ میں وقفہ ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں اس طرح چلتی تھیں۔ ادھر بریلی کے اندر میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ بریلی کے اندر خود یہ نقی علی خان صاحب کی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، یعنی حیات نقی علی خان صاحب، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کے اندر کچھ لوگ بیدار مغز تھے جو مضطرب تھے، پریشان تھے کہ یہاں پر یہ کیا ہو رہا ہے، اور دوسری طرف کچھ لوگ وہ تھے جو کہ بٹیر وغیرہ بٹیر بازی کے اندر مبتلا تھے۔ صحیح ہے۔ اب جو ہے جو لوگ تھے بیدار مغز، وہ دین کا کام میں مشغول بھی تھے۔ ان میں سے ایک تھے مولانا احسن نانوتوی۔ ان میں سے ایک کون تھے بھائی؟ مولانا احسن نانوتوی، جو بریلی کے اندر رہ کر بہت بڑا کام کر رہے تھے، دینی کام بھی ہو رہا تھا، دنیاوی کالج کے وہاں کے بھی سرپرست تھے۔ ٹھیک ہے بھائی، دونوں علوم کے اندر ان کا مہارت تھی۔ ایک مدرسہ تھا مصباح التہذیب، اس کے سربراہ بھی مولانا احسن نانوتوی تھے، اور وہاں کا جو سرکاری کالج تھا، یونیورسٹی تھی، اس کے بھی سرپرست اعلیٰ جو فارسی کے تھے، فارسی پڑھاتے تھے، وہ بھی مولانا احسن نانوتوی تھے۔ اور علاقے کی جو جامع مسجد تھی وہاں کے امام بھی مولانا احسن نانوتوی تھے۔ اب اتنے سارے ایک آدمی کے پاس عہدے ہوں، مصباح التہذیب کا بھی محتمم وہ ہو،
کالج یونیورسٹی جو اس علاقے کی تھی وہاں کا بھی پرنسپل وہ ہو، فارسی وہ پڑھاتا ہے سارا، اور جامع مسجد کا امام بھی وہی تھا. تو آپ کو، اور یہ ساری باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اگر شوق ہو تو کتاب ہے مولانا نقی علی خان صاحب، تو ان کی حیات زندگی پر لکھی ہوئی ہے، یہ ساری باتیں وہاں لکھی ہوئی ہیں. ہو سکتا ہے میرا مخالف کے کہہ دے کہ بھئی یہ ساری اپنی پیٹ سے باتیں کی، میں نے اپنی پیٹ سے ایک بات بھی نہیں کی، یہ ساری کہاں سے کر رہا ہوں بھائی، انہی سے میں خلاصہ تھوڑا تھوڑا سا پیش کر رہا ہوں، آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں، صفحہ صفحہ ایک ایک پڑھ پڑھ کے آپ کو نہیں سنا سکتا میں. جی مولانا احسن ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اتنے سارے ہوتے ہیں، اور آپ کو ایک بات معلوم ہے، ابھی میں نے آپ کو بتائی، علماء کے اندر کیا چیز ہوتی ہے اصل میں بھائی؟ حسد ہوتا ہے. اب اس نے دیکھا مولوی نقی علی خان صاحب نے سارے کام تو یہ کر رہے ہیں، مسجد کی امامت بھی ان کے پاس ہے، مدرسے کی محتمیم بھی یہی ہے، سرکاری کالج ہے اس کی بھی ان کے پاس ہے، ہم کیا کریں گے یہاں پر رہ کر؟ ہم کس کام کے؟ ہمارا کام بس یہی بٹیر بازی، لوگ ہمیں کیسے جانیں گے بعد میں؟ ہمارا کوئی مدرسہ بھی نہیں ہے، ہماری کوئی مسجد بھی نہیں ہے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے گا، ہم کیا کریں گے؟ اب انہوں نے کیا شروع کیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ اس طرح کرتے ہیں، یہ یہاں کا بڑا بنا ہوا ہے نا احسن ننوتوی، اس کو اس مسئلے کے اندر دھکیل دیتے ہیں اثر ابن عباس کے اندر. اس سے یہ پوچھتے ہیں بتا بھائی یہ اثر ابن عباس یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ اب یہ دو جواب دے گا، یہ تو کہے گا صحیح کہے گا، تو جو مخالفین ہوتے تھے جو اس بات کے کہ جو بھی اس حدیث کو صحیح مانے گا وہ ہمارے نزدیک مسلمان نہیں، یہاں پر بریلی کے اندر ایک شور ہو جائے گا، احسن ننوتوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے چونکہ یہ مسلمان نہیں ہے. یہ ایک بہت آسان طریقہ ہے اس کو راستے سے ہٹانے کا، سمجھ گئے؟ اب اور اگر یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، تب ہم محدثین کا اقوال پیش کریں گے، حدیث تو صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، تو کیسے نہیں مانتا، یہ وہ کر کے اس کو اس طریقے سے رگڑا دیں گے. بہرحال اس کو یہاں سے بدنام کرنا ہے، نکالنا ہے. صحیح ہے. میں تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہی کتاب ہے مولانا نقی علی خان صاحب کی حیات و شخصیت، صفحہ نمبر 103 کو اوپر لکھتے ہیں اثر ابن عباس اور مولانا نقی علی خان، یہ ایک انہوں نے عنوان قائم کیا ہے. مولانا نقی علی خان بریلوی کی حیات اور علمی و ادبی کارناموں کا جائزہ لیتے وقت اس بحث کا مطالعہ بھی بہت ضروری ہے جس کا تعلق مسئلہ اثر ابن عباس سے ہے. مولانا نقی علی خان اس بحث کے قائد تھے. کون تھے بھائی؟ قائد تھے. اس بحث کے کون قائد تھے؟ نقی علی خان صاحب. یہ مسئلہ انہوں نے چھیڑا، ٹھیک ہے. 19ویں صدی کے آخر میں پورے بر صغیر میں اس کے زبردست اثرات محسوس کیے گئے. صحیح. اس یعنی آپ کو پتہ، میں نے ابھی بتایا کہ انگریز چونکہ چاہتا یہ تھا مسلمانوں کی کمزوری ہو کچھ، اور یہ اس کے اثرات بہت دور دور تک پھیل گئے. مولانا احسن ننوتوی زمانہ قیام بریلی، جب وہ بریلی کے اندر قیام تھے مولانا احسن ننوتوی، بریلی کالج بریلی میں عربی فارسی کے استاد تھے اور اپنے مطبع صدیقی بریلی سے کتب کی تصنیف و اشاعت کا کام بھی کرتے تھے. ان کا اپنا مکتب بھی تھا. واہ، ایک اور بھی چیز آ گئی، ان کا اپنا وہاں پر کیا تھا بھی؟ کالج کی بھی استاد ہے، بریلی کالج کے کیا ہے بھی؟ فارسی عربی کے استاد. اور ان کا اپنا مطبع صدیقی کے نام سے، مطبع صدیقی بریلی، وہاں سے ان کی تصنیفات اشاعت، وہاں سے کتابیں بھی چھپتی تھیں. انہیں ایک ساتھی مولوی امیر احمد سہنوانی تھے، انہی کے ایک ساتھی مولوی امیر احمد سہنوانی تھے. 1871 میں شیخ پور ضلع بدایون میں مسئلہ امتناع و امکان نظیر پر مولانا عبد القادر بدایونی، مولانا عبد القادر بدایونی مولانا فضل حق کربادی کا بیٹا ہے گا، اور امیر احمد سہنوانی کے درمیان ایک مناظرہ ہوا. مولوی نذیر احمد سہنوانی نے دونوں فریق کے مفصل حالات پر مشتمل ایک کتاب مناظرہ احمدیہ کے نام سے طبع کرا دی. مناظرہ میں اثر ابن عباس بھی زیر بحث آیا. ٹھیک ہے بھائی. مناظرہ میں جو حدیث زیر بحث آئی وہ یہ تھی جی. کیا حدیث ہے؟ میں پڑھ رہا ہوں اسی کتاب سے، صفحہ 104. بے شک اللہ نے 7 زمینیں پیدا کی، ہر زمین پر آدم ہے تمہارے آدم کی طرح، اور نوح ہے تمہارے نوح کی طرح، اور ابراہیم ہے تمہارے ابراہیم کی طرح، اور موسیٰ ہے تمہارے موسیٰ کی طرح، اور نبی ہے تمہارے نبی بریکٹ میں لکھا حضور اکرم کی طرح. مولوی نذیر احمد نے اپنی کتاب کے آخر میں یہ بھی لکھا کہ مولوی احسن ننوتوی بھی اسی یعنی صحت اثر ابن عباس کے معتقد ہے، اور اس مضمون پر ان کی مہر ثبت ہے، اور
اسی کے اور علماء دین بھی قائل و معتقد ہیں۔ اس معاملے نے زبردست طول پکڑا اور مولانا احسن نانوتوی کی مخالفت کا ماحول پیدا ہو گیا۔ کس کی مخالفت شروع ہو گئی؟ احسن نانوتوی کی۔ اچھا، جس کی قیادت مولانا نقی علی خان بریلوی نے کی۔ جس کی قیادت کس نے کی بھائی؟ نقی علی خان۔ نہیں، کہتا ہے سچ کبھی کبھی جو ہے نکل کر آ جاتا ہے۔ اچھا، کہتا ہے بقول پروفیسر ایوب قادری اثر ابن عباس کے مسئلے میں علماء بریلی اور بدایون نے مولانا محمد احسن کی بڑی شد و مد سے مخالفت کی۔ کس کی؟ احسن نانوتوی کی۔ بریلی میں اس محاذ کی قیادت مولانا نقی علی خان کر رہے تھے اور بدایون میں مولوی عبدالقادر سرخیل جماعت تھے۔ مولانا احسن نانوتوی ایک مدت سے بریلی، ہاں اب اصل جو مدعا جو میں بتانا چاہ رہا تھا آپ کو، مولانا احسن نانوتوی ایک مدت سے بریلی عیدگاہ میں عیدین کی امامت کرتے تھے۔ کالج کے بھی یہی تھے، مکتبہ بھی ان کا چلتا تھا، اور یہ ایک مدت سے بریلی عیدگاہ میں عیدین کی امامت بھی کرتے تھے۔ اسی تنازع نے طول پکڑا۔ اس تنازع نے کیا کیا؟ طول پکڑا کہ 1290 ہجری 1290 میں، ٹھیک ہے میں کہ مطابق 1873 کو نماز عید الفطر کے موقع پر مولانا نقی علی خان نے عیدگاہ میں مولانا احسن نانوتوی کے نماز پڑھانے کو پسند نہیں کیا کہ اس کو آپ نماز نہیں پڑھانے دیں گے، ٹھیک ہے۔ صورتحال بگڑتی دیکھ کر مولانا احسن نانوتوی کو مولانا نقی علی خان کی امامت میں نماز پڑھانے کا فیصلہ لینا پڑا۔ کہا کہ آ جاؤ آپ پڑھو، آؤ ان کو بلا لیا۔ اب یہ مولانا نقی علی خان صاحب اپنے 5-6 بندوں کو ساتھ لیے ہوئے تھے اور جو ہے بڑے بنے ہوئے تھے، بٹیر تھوڑی دیر کے لیے گھر پہ رکھ کر آئے تھے، نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ پورے بریلی کے لوگ جمع ہو چکے ہیں احسن نانوتوی کے پیچھے۔ یہ حضرت صاحب جو ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے، میں نماز نہیں پڑھوں گا، اور چند لوگوں کو روکا ہوا ہے انہوں نے۔ حضرت نے کہا آ جاؤ، آؤ۔ جب یہ قریب آ گئے، ٹھیک ہے بھائی، تو مولانا احسن نانوتوی کو مولانا نقی علی خان کی امامت میں نماز پڑھانے کا فیصلہ لینا پڑا، اور عیدگاہ سے ہی مولانا نقی علی خان کو بلانے کا پیغام بھیجا، جاؤ بلا کے لاؤ اس کو۔ جب مولانا نقی علی خان عیدگاہ کے قریب پہنچنے کی خبر آئی، پتہ چلا نا آ گئے، بس بالکل پچھلی صفوں کے قریب پہنچ چکے ہیں، تو مولانا نانوتوی نے فوراً مصلی پر پہنچ گئے اور نماز پڑھا دی۔ وہاں پر پہنچا نقی علی خان اپنے چند بندوں کے ساتھ، تو احسن نانوتوی صاحب جو فوراً مصلی پہ چڑھ کر انہوں نے نماز پڑھا دی۔ مولانا نقی علی خان نے عیدگاہ کے قریب حسین باغ میں بڑی تعداد میں ہی موجود مسلمانوں کی عید کی نماز کی امامت۔ اب وہ کہتے ہیں نا بس اب شرم ہے، کیا کریں۔ آگے کہتا ہے، اچھا یہ اس نے قول نقل کے آگے کہتا ہے، مفتی حافظ بخش یہ لکھتے ہیں، فاضل بریلوی مولانا نقی علی خان نے عیدگاہ جانا مناسب نہ سمجھا، مسجد جامع تشریف لے گئے۔ حضرت مولانا نانوتوی کو اس سے صبر نہ آیا، مسجد جامع سے یہ کہہ کر بلایا کہ میں نماز پڑھنے کو آیا ہوں، پڑھانا نہیں چاہتا، جسے چاہے آپ امام کیجئے، میں اس کی ابتدا کر لوں گا۔ جس وقت فاضل بریلوی سڑک پر پہنچے، خبر پاتے ہی حضرت مصلی پر تھے۔ فاضل بریلوی کو نہ جھگڑا منظور تھا، نہ حضرت کے پیچھے نماز پڑھنا، تو پھر حضرت نے وہاں پر اپنی اچھا دراصل مولانا نانوتوی اثر ابن عباس کو صحیح اور معتبر جانتے تھے، مسئلہ یہ ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہے، اور اس پر ان کا عقیدہ بھی تھا۔ وہ اپنا عقیدہ یوں بیان کرتے تھے، ٹھیک ہے، آگے وہ ساری باتیں انہوں نے کی ہیں۔ جبکہ مولانا نقی علی خان کا موقف اور عقیدہ یہ تھا، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بعد حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے بھائی۔ اب بہرحال یہ ساری باتیں ہو گئی، اور تو مولانا احسن نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس انہوں نے ایک فتویٰ لکھ کر بھیجا، ہمیں صراحتاً بتاؤ کہ یہ تم جو ہے اس کے قائل ہو یا نہیں، تو ہم ان کی مخالفت کریں گے۔ اگر یہ کہیں گے کہ صحیح نہیں، تب بھی ہم ان کی مخالفت کریں گے۔ دو طریقوں سے مخالفت کا انہوں نے۔ مولانا احسن نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حدیث میں آتا ہے نا، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو۔ مولانا احسن نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا، اگر میں خود جواب دیتا ہوں تو انہوں نے میری کیا کرنی ہے بھائی؟ مخالفت تو کرنی ہے، اور کر تو رہے۔ سربراہ کون ہے؟ نقی علی۔
دیکھیں امت کے اندر لڑائی اور جھگڑے کی جو ابتدا ہے نا، یہ باپ بیٹا دونوں سے شروع کیے ہوئے. خود اپنی کتاب والے لکھ رہے ہیں، قائد یہ تھے. اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ بس یوسف عالم کفر جو ہے نا پیچھے پڑ گیا تھا ذرا اس مسئلے کے. تو اب انہوں نے کہا کہ مولانا احسن نوتوی کو کہ تو بتا یہ صحیح ہے یا نہیں، یا سر ابن عباس صحیح ہے یا نہیں. تو مولانا احسن نوتوی نے کہا کہ بھئی اس کا جواب میں نہیں دیتا، میرے کزن ہیں، میرے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں مولانا قاسم نانوتوی، جس کو پوری دنیا جانتی ہے، ہندوستان کا بندہ بندہ جانتا ہے، عیسائیت جس کا نام سن کر کپ کپاتی ہے. یہ فیصلہ ہم قاسم نانوتوی سے کرائیں گے. آؤ قاسم نانوتوی کے سامنے بیٹھ کے دکھاؤ، جو وہ جواب دے گا، اگر وہ کہتا ہے صحیح تو میرا مذہب بھی صحیح، اگر وہ کہتا ہے کہ یہ صحیح نہیں تو میں بھی کہوں گا صحیح نہیں. فیصلے کے لیے خط لکھ دیا، سوال لکھا، کس کے پاس؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. آج ہم صرف ایک سوال پڑھ لیتے ہیں، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، پھر ہم آگے جواب پڑھیں گے. استفتاء، جی پڑھیں جی. مولانا یہی مولانا نقی علی خان صاحب کی جو کہ اس پر لکھی گئی کتاب ہے، اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس فتوے پر اچھا مولوی احسن نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عقیدہ موقف کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ایک سوالیہ اشتہار چھپوا کر، ایک سوالیہ یعنی ایک سوال بنایا. اس زمانے میں ایسی ہوتا تھا کہ سوال کا اشتہار بنتا تھا اور وہ دے دیا جاتا. ایک سوالیہ اشتہار چھپوا کر دیگر اضلاع کے علماء و مفتیان نظام کو بھیجا، مگر صرف 2 جواب آئے. پہلا جواب مولانا احسن نانوتوی کے رشتہ دار مولانا قاسم نانوتوی نے دیا اور کتاب تحذیر الناس تحریر کی. مولانا قاسم نانوتوی نے تو یہاں تک لکھا، جی آگے ان کی عبارت بھی آ رہی ہے. اور دوسرا جواب کہتے ہیں کس نے دیا تھا؟ مولانا عبدالحی فرنگی محلی. مولانا عبدالحی فرنگی محلی نے، انہوں نے بھی جو ہے اس کا جواب دیا اور انہوں نے اس کے جواب میں 3 رسالے لکھے. 3 رسالے کیا کیے ہوئے لکھے، وہ آگے نام بھی انہوں نے لکھے ہیں. بہرحال آگے کہتا ہے کہ آگے چل کے کہتا ہے ابن عباس کی صحت قبول کرنے کے بعد مولانا احسن نانوتوی آ گیا نا، تحذیر الناس آ گئی، تو اگر یہ اس کو صحیح مانتے تھے تو پھر جو ہے یہ بھی خاتم النبیین کی کیا بنتے منکر. وہ کہہ رہا تھا نا نقی علی خان کا موقف یہ تھا کہ یہ قرآن کے بالکل کیا ہے بھی، جب تم حدیث کو صحیح مانو گے گویا کہ آپ نبی کو خاتم النبیین نہیں مانتے. اس طرح اثر ابن عباس کی صحت قبول کرنے سے، اثر ابن عباس کی صرف صحت، اگر آپ اس حدیث کو صحیح کہو گے، بس اس اثر کو صحیح کہو گے، تو آپ کیا بن جاؤ گے؟ قبول کرنے کے بعد مولانا احسن نانوتوی منکر خاتم النبیین ٹھہرتے تھے. اس لیے فتووں کی روح سے مولانا احسن نانوتوی کی تکفیر مشہور ہو گئی. وہ جب آ گیا مولانا قاسم نے وہ کر دیا، لکھ کر دے دیا، تو بس مخالفین نے فوراً کیا کرنا شروع کر دیا، یہ اثر ابن عباس کو صحیح مانتا ہے لہٰذا احسن نانوتوی کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، یہ منکر ختم نبوت ہے، ایسا ہے ویسا ہے، یہ افواہیں شروع ہو گئی. اچھا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سے سوال پوچھا، سوال کا جواب بھی آ گیا، ہو گیا، مشہور ہو گیا. اب مخالفین جو تھے وہ تو کہتے تھے کہ احسن نانوتوی بھی کیا ہو گیا بھائی، کافر، کیونکہ اس نے کس کو مان لیا؟ قاسم نانوتوی اس کی بات کو مانا آئے گا اور اس نے اثر ابن عباس کو صحیح کرا. اور اصل جو اختلاف جو تھا وہ کس بات پر؟ اثر ابن عباس کو صحیح مانو گے تو شخص کیا ہو جائے گا بھائی؟ کافر ہو جائے گا. اس بات پر تھا. سوال یہ ہے جو گرناک ہے، گرناک، اس نے کیا کیا؟ لوگ تو بول رہے تھے، بدعتی جو قسم کے لوگ تھے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ مخالفت کر رہے تھے احسن نانوتوی کی. لیکن جو قائد گرناک جو بیٹھا ہوا تھا اس نے کیا کیا؟ اس نے احسن نانوتوی کو کافر قرار دیا یا نہیں قرار دیا؟ سوال یہ ہے. اگر اس نے احسن نانوتوی کو کافر نہیں قرار دیا تو گویا کہ اس نے احسن نانوتوی اور مولانا قاسم نانوتوی کے موقف کو کیا کیا؟ اپنا لیا. اسی کتاب مولوی نقی علی خان صفحہ نمبر 110 کو پر، ہاں جی کیا ہوتا ہے آگے کہتا ہے کہ ہونے لگا، اختلافات ہونے لگے. اب ما حاصل لکھتا ہے، بس یہ میں پڑھ کے بات ختم کر رہا ہوں.
ماں حاصل خلاصہ یہ ہے، دراصل یہ مناظرہ، کہتا مناظرے بھی ہوگا اس کے اوپر، اب ایک مناظرہ اور ہوا کہتا ہے، دراصل یہ مناظرہ مولانا عبد القادر بداجونی مولانا امیر احمد بداجونی کے درمیان منعقد ہوا تھا، جس کی روادات رسالہ بنام مناظرہ احمدیہ میں مولانا نذیر احمد سہوانی نے شائع کرائی، اور اس میں بالواسطہ طور پر مولانا احسن نوتوی کو شامل کیا، چونکہ مولانا ننوتوی دیکھو وہی وجہ آ رہی ہے، میں نے کہا تھا وجہ اصل میں یہ تھی، امامت ان کو کھٹک رہی تھی، ان کو امامت کیا کر رہی تھی بھی؟ کھٹک رہی تھی۔ اور میں آپ کو ابھی کا واقعہ بتاؤں حالیہ کا، یہ سرا